نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. محترم حضرات کرام، آج کا جمعۃ المبارک اللہ رب العزت کی توفیق سے حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حیات اور آپ کے حیات کے گوشے، آپ کے سلسلہ طریقت، آپ کے اسفار، آپ کے حیات، ولادت اور وفات، اس کے چند گوشے اس مختصر وقت میں آپ کے گوشے گزار اللہ کی توفیق سے ہوں گے. ایک بات یاد رکھ لیں کہ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ افغانستان میں دو علاقے ہیں، ان میں ایک کا نام ہے غزنی، جہاں سے محمود غزنوی کا تعلق ہے. یہ افغانستان کا علاقہ. دوسرا جلاب ہے. یہ دونوں قریب قریب علاقے ہیں. حضور داتا گنج بخش علی حجویری کا ددحال وہ جلاب میں رہتا تھا، ننہال آپ کے غزنی میں رہتے. بچپن سے ہی آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا. آپ کی تاریخ پیدائش پر بہت اختلاف ہے، کیونکہ آپ سفر بہت کرتے تھے، تو ہر نئے علاقے میں جانے کے لیے کوئی تو ایسا ساتھی ہو جو حقائق کو بیان کرے، لکھے. اس وقت یہ چیزیں میسر نہ تھیں. آپ کی تاریخ پیدائش تقریباً حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ولادت سے 5 یا 7 سال، یعنی جس دن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہونی تھی اس وقت آپ کا سن وصال بنتا. گویا کہ زمانہ ایک ہے اور آپ کا زمانہ 4تھی صدی ہجری بنتا. جب آپ کے والد گرامی، یہ ایک بات یاد رکھ لیں، والد کی طرف سے آپ حسنی ہیں اور والدہ کی طرف سے آپ حسینی، یعنی 2 سلسلوں کا امتزاج آپ کی ذات میں جمع. اب آپ اس زمانے کی بات سنیں، کہاں 400 سال، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی ولادت پر بہت اختلاف ہے. حتمی قطعی تاریخ اس طرح بنائی گئی کہ آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. حضرت ابو الحسن ختلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شیخ طریقت، جب ان کا زمانہ مل جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں آپ کا اللہ پاک نے ولادت فرمائی.
ابو الحسن ختلی آپ کے شیخ طریقت تھے، جن سے آپ نے سلوک کی منزلیں طے کی۔ آپ نے ویسے کئی ائمہ سے، عرفاء سے، صلحاء سے فیض پایا، بڑے سفر کر آپ کے سفر کی تاریخ ہے۔ آپ ان اولیاء میں سے ہیں جنہوں نے کثرت کے ساتھ صحبت اولیاء پانے کے لیے لمبے لمبے سفر کیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی شادی کی روایات آتی ہیں دو۔ ایک میں آتا ہے کہ آپ کی جو شادی ہوئی ہے وہ آپ کے والدین کی مرضی و منشا سے ہوئی، اس اہلیہ کا وصال ہو گیا، بعد میں پھر آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ بعض قول کے مطابق آپ کی دوسری شادی کا نام آتا ہے مگر حقیقت کا علم نہیں ملتا۔ ولادت آپ کے وہاں ہوئی، بچپن آپ کا ننہال گزرا، اس لیے آپ اپنے نام کے ساتھ غزنی زیادہ لکھتے تھے کہ میں بچپن میں اپنے ماموں کے پاس رہا۔ آپ کے والد گرامی، والدہ ماجدہ اور ماموں کا مزار آج بھی غزنی قبرستان میں موجود ہے، اور یہ اولیاء کا شہر تھا۔ افغانستان کا علاقہ ہے، اولیاء کا شہر تھا، اور بڑے لوگ جانتے ہیں کہ وہاں آپ کے والدین کا مزار اب بھی مرجع خلائق ہے، اور رحمت کے لیے، کرم کے لیے، ہر قسم کے امراض کی شفا یابی کے لیے رحمت الہی کا ایک عظیم مرکز ہے۔ آپ کا جو بچپن ہے وہ گزرا ہے اس زمانے میں جس زمانے میں ذرائع نہ تھے۔ اپنے لاہور میں ورود کے وقت یہ بات ذہن میں رکھ لیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ جب لاہور آنے لگے تو آپ کے شیخ نے آپ کو کہا کہ آپ لاہور چلے جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرا پیر بھائی وہاں موجود ہے، مجھے جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے شیخ نے آپ کو فرمایا جاؤ خدمت خلق کرو، تو آپ لاہور تشریف لائے۔ تو آپ جب داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ کوئی جنازہ جا رہا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ حسین زنجانی کا جنازہ ہے۔ اس سے آپ سمجھ گئے کہ میرے شیخ نے مجھے بھیجا تھا، تو یہ میرے پیر بھائی کا جنازہ ہے۔ تاریخ میں اس واقعہ کی کوئی حقیقت نہیں۔ حضرت شیخ حسین زنجانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خواجہ اجمیر سے ملے ہیں حضرت داتا گنج بخش کے بعد۔ آپ کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے، اور حضرت خواجہ اجمیر آپ بغداد میں رہے ہیں 52 دن، اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض پایا، فیض لیا، خلافت ملی، اور چلا کاٹا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری قدس سرہ العزیز کے قدموں میں بیٹھ کے۔ جب وہاں سے فیض گنج بخش ملا تو ان کو اعتراف کرنا پڑا ان الفاظ میں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رغنما۔ جن کی زندگی اس طرح کے نصاب میں گزری ہو انہیں حق مل جاتا، اور جنہوں نے نصاب ہی یہ نہ پڑھا ہو انہیں کبھی بھی حق نہیں ملتا۔ ہمارے ہاں بڑے لوگ بہت کچھ بولتے ہو، اب میں آپ کے منہ سے اگلوانا چاہتا ہوں۔ ایف اے کسی بچے نے پڑھنا ہو، ایف اے، چلو میٹرک لے لیں، نصاب میٹرک کا ہو 10ویں کا، وہ طالب علم کوئی ادھر کی کتاب اٹھا لائے، ادھر کی لے آئے، ادھر کی لے آئے، اور اپنے معلم سے کہے مجھے اس میں سے پڑھائیں، میں نے اس نصاب میں سے نہیں پڑھنا۔ سبجیکٹ میٹرک کا طے ہے، متعین ہے،
اور پورا اس کو طے کر کے نصاب سبجیکٹ بنا کر اس کو دے دیا گیا، تو کہتا میں نہیں پڑھوں گا، وہ کہتا ہے یہ میں پڑھوں گا، یہ میں پڑھوں گا، یہ میں، مجھے اسی سے میٹرک کرا دیں، ہو جائے گی میٹرک۔ چلے شکر ہے آپ کو اتنی سمجھ آ گئی۔ ایف اے کا بھی یہی حال ہے، بی اے کا یہی حال ہے، بی ایس کا یہی حال ہے، اب تو ایم ایس چل گیا نا، ایم فل میں چلے جائیں، پی ایچ ڈی میں چلے جائیں، آپ کوئی نصاب پڑھے، انجینئر بننا ہو انجینئر، اس کا بھی کوئی نہ کوئی نصاب ہے، آپ نے درجی بننا ہو اس کا بھی کوئی نصاب ہے، آپ نے ڈرائیور بننا ہو اس کا بھی کوئی نصاب، آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں جو اولیاء پر بولتے ہیں، اصفیاء پر بولتے ہیں، عرفاء پر بولتے ہیں، صلحاء پر بولتے ہیں، انہوں نے مرضی اپنی کی اور گالی گلوچ والی زبان استعمال کی کہ جی ہمیں نظر آئے، تو جس کو اولیاء فرماتے صحبت اور نصاب نصیب نہ ہو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ داتا گنج بخش الحجیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لاہور میں داخلہ کے وقت آپ کے ساتھی تھے دو، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، ان کی دونوں کی قبریں داتا گنج بخش کی قبروں کے ساتھ بنی، دائیں اور بائیں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو داتا صاحب کے اندر مزار کے قبریں نظر آئیں۔ اسی طریقے سے آپ کا جو سانحہ وصال ہے، جس جگہ پہ آپ کا مزار اقدس ہے، یہیں آپ علیل ہوئے، یہیں آپ علیل ہوئے، یہیں آپ بیمار رہے، اور اسی مقام پر آپ کا جو نائب تھا شیخ ہندی، اس نے آپ کا مزار بنایا، قبر بنائی، اور سب سے پہلے جنازہ بھی اس نے آپ کا پڑھایا، شیخ ہندی۔ حضور داتا گنج بخش الحجویری قدس سرہ العزیز جب لاہور تشریف لائے تو کم و بیش آپ نے اپنی جوانی لاہور میں گزاری۔ آپ کی جو عمر مبارک اس بر صغیر میں گزری، اگر تاریخ میں با اختلاف روایت 57 برس سے لے کر 57 60 اور 70 کے لگ بھگ بنتی ہے، یعنی عمر مبارک جو تھی، جوان تھے جب لاہور آئے، اور اس وقت ہندوؤں کا بڑا بشیرہ تھا۔ 37 سال سڑک پر بیٹھ کر تبلیغ کی۔ کتنے سال؟ درس دیتے، اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ کا جو لنگر خانہ تھا، اپنے تو فیض لیتے ہی تھے، ہندو بھی آپ کے لنگر کی خیرات سے پلتے تھے۔ یہ ہے فیض ولایت۔ ولی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے بعد میں کلمہ پڑھ لینا، حتیٰ کہ ہندو کہا کرتے تھے بڑے بڑے، بھائی جس کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، یہ حجویر کے لنگر خانے کی خیرات لے کے آ جائے، اور داتا صاحب ان کا لنگر محفوظ رکھتے تھے۔ آپ فرماتے کہ میں اپنی حیات میں، اب یہ دیکھیں اس وقت کی بات، سن 400 ہجری کی بات ہے، فرماتے ہیں مجھے ایک مشکل پڑ گئی، داتا صاحب فرماتے ہیں مجھے ایک مشکل پڑ گئی، مشکل کشائی کے لیے میں حضرت ابو القاسم میں حضرت بایزید بستامی کے مزار پہ گیا۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں جی مزاروں کے پاس کیا لینے جاتے، بندہ ان سے پوچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کچھ عرصہ کے بعد داتا گنج بخش بایزید کے پاس کیا لینے گئے؟ ان کا مزار ایران میں، حضرت بایزید بستامی۔ فرماتے ہیں اب یہ بات سمجھ لیں، بعض وقت اولیاء مشکل کشائی
آتے ہی حل کر دیتے ہیں، بعض اوقات مشکل کشائی اور طریقے سے حل کرتے ہیں۔ فرماتے وہاں سے مجھے بڑی خیرات ملتی تھی۔ فرماتے ایک دفعہ مجھے مشکل پڑی، میں نے بڑا زور لگایا کہ کشف ہو جائے، پتہ چل جائے میری مشکل کشائی نہ ہوئی۔ میں نے سوچا چلیں پھر بھائی عزیز بستامی کے پاس چلتے ہیں۔ وہاں جھاڑو دیتا رہا، اس سے پتا چلا کہ جب اولیاء کے پاس خیر لینے جانا ہو امیر بن کے نہیں جاتے، فقیر بن کے جاتے ہیں۔ ہم لوگ بڑے چودھری بن کے جاتے ہیں داتا کی بارگاہ میں دودھ پینے کے لیے، کیوں جی ایسا ہی ہے، چوڑے ہو کے جاتے ہیں، داتا پھر بھی لاج رکھتے ہیں، ہے تو میری محبت والا، مگر جانے والوں کے لیے یہ ادب زیب نہیں دیتا۔ فرماتے میں وہاں چلا گیا، مشکل دور نہ ہوئی، جھاڑو دیتا، غسل کرتا، وضو کرتا۔ میں نے سمجھا شاید میری مشکل کشائی کسی اور جگہ سے ہونی۔ وہ کہتے میں ایک گاؤں میں چلا گیا، وہاں کوئی اور قسم کے درویش مجھے ملے، میں ان کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے دیکھا تو کوئی درویش آیا، اب میں ان کو نہ بایا، میرے کپڑے بھی میلے کچیلے، جیسے پرانے لوگوں کے پیمانے لگے گڈڑی ہوتی تھی، لوٹا تھا، ڈنڈا تھا، مسلح تھا۔ انہوں نے تنجیا مجھے دیکھا کہ بندہ آپ ہمارے قابو آیا، اب یہ فیض دینے کا طریقہ ہوتا۔ داتا صاحب فرماتے وہ اوپر والی منزل پہ آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے، مجھے انہوں نے ٹوٹا پھوٹا کمرہ دے دیا کہ چلو تم یہاں آرام کرو، 4 دن کے مہمان۔ فرماتے میں بیٹھ گیا، انہوں نے مجھے کھانا بھیجا، اور کھانا وہ جس کو پھپھوندی لگی ہوئی ہے، جو چبانا بھی گوارا نہیں، اور جو خود کھا رہے تھے اس کی خوشبو میرے تک پہنچ رہی تھی۔ مشکل آئی تھی نا، تو اولیاء کے پاس جب جاتے ہیں تو کئی بار اللہ آزماتا، کبھی انا مار کے آزماتا ہے، کبھی تکبر مار کے آزماتا ہے، کبھی آپ کا بہت بڑی نخوت اس کو مار کے آزماتا۔ فرماتے میں بیٹھ گیا، وہ کھانا وہ کھاتے رہے، میں وہ خشک روٹی کھاتا رہا۔ اس کے بعد انہوں نے خربوزے منگا لیے، خود خربوزے کھائے اور مجھے چھلکے مارے۔ آج کسی کو چھلکا لگے تو اچھا لگتا؟ اونچا بولیے، سفید کپڑا پہنا ہو، بابو جنٹل مین بنا ہو، یہی کیوں نہ ہو، کیوں جی کوئی چھلکا مارے ہضم ہوتا؟ اوپر پتا چلے نا آل ہے تیری میں حجامت کرنا کرتے ہیں نا۔ داتا صاحب فرماتے میرے دل میں جتنے چھلکے لگتے تھے میری مشکل دور ہوتے تھی، ہر طرف سے اللہ پاک کی مدد، نصرت، تائید، لطف، کرم نازل ہوتا۔ فرماتے چھلکے ختم ہو گئے، میری مشکل کشائی حل ہو گئے۔ تب جا کے لکھا کشف المحجوب میں کہ بڑے لوگ چھوٹے لوگوں کو ایسی جگہوں پہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس وجہ سے رکھتے ہیں، بعض اوقات چھوٹا اس کی رسائی نہیں ہوتی، وہ بڑا اس کی رسائی ممکن بنا دیتا۔ اسی طرح آپ اپنے شیخ کے پاس گئے تو شیخ کو کوئی بات سنائی، شیخ سر نیچے کر کے سنتے رہے، شیخ سر نیچے کر کے سنتے رہے۔ داتا صاحب کے دل میں آیا ہو سکتا ہے جو میرے اوپر گزری ہو وہ ان پر بھی گزری ہوگی۔ داتا صاحب کہتے ہیں یہ بات میرے دل میں تھی، کہی نہیں میں نے۔ اب آپ دیکھیں صاحب حال کیسے ہوتے تھے، ایک دوسرے کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، حضوری والے تھے۔ اب تو نہ حضوری والے ملتے ہیں، قصوری سارے ملتے ہیں، لڑائی والے۔ فرماتے جب میرے دل میں یہ خیال آیا نا، شاید جو بات میں کر رہا ہوں جس کو میرے شیخ سن رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ حال ان پر بھی گزرا ہو۔ تو تھوڑی دیر کے بعد مسکرا کے فرماتے ہیں علی حجویری ایسی بات نہیں، بات در اصل یہ ہے کہ بیٹوں کی بات اسی طرح ان حماق سے غور سے ہی سنا کرتے ہوں، اس لیے میں نے تمہاری بات کو بڑے غور سے سنا تاکہ تمہیں تسلی ہو جائے شیخ میری بات سن بھی رہا ہے کہ نہیں سن رہا۔ اس کو بھی آپ نے بیان فرما۔ آپ میں سے بعض لوگوں نے داتا صاحب کی پرانی مسجد دیکھی ہوگی، ہے کوئی یہ بزرگ بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھی داتا صاحب کی پرانی حوال دو آج سے 60 سال پہلے آپ نے دیکھی ہوگی۔
दाता साहब की जो पुरानी मस्जिद है उसका मुसल्ला आज भी महफूज है। उस पर पहले कड़ा होता था, अब तो उन्होंने खत्म कर दिया और नई बाउंड्री में वो आ गई जगह। दाता साहब ने अपनी मस्जिद का जो महराब था उसको ज्यादा जुनूबी रुख पर किया, उससे उलमाए लाहौर मुखालिफ हो गए। उन्होंने कहा कि दाता साहब की मस्जिद का जो महराब है वो किबला रुख नहीं। दाता साहब बोले नहीं, जवाब नहीं दिया। अब ये सारे लाहौर के उलमा एक तरफ और दाता गंज बख्श एक तरफ। आपने एक बार उनकी दावत की उलमा की, नमाज का वक्त हुआ, आप मुसल्ले पे खड़े हुए और उलमा से जमात के वक्त फरमाया जरा किबला रुख गौर से देखो, मस्जिद का रुख सीधा है या टेढ़ा। कुल उलमाए लाहौर ने देखा, बस दाता साहब के कहने की देर थी, हिजाबात हट गए और कुल उलमाए लाहौर को काबतुल्लाह नजर आ रहा। तब सब माने ये दुरुस्त है, हमारा एंगल गलत हो। अब तो प्रोजेक्टर आ गया ना कि आप अब देखें ना, कोई आदमी आपको कहे कि जी मैं वहां तस्वीर चलती फिरती मूवी बना सकता हूं, आप मान जाएंगे क्योंकि ये पॉसिबल है। आप प्रोजेक्टर लगाएं, उसकी डायरेक्शन यूं करें, वो पूरी ये जो फिल्में चलती ये किस पे चलती, उसी पे चलती। एक स्क्रीन होती है, उसके ऊपर वो फिल्म चला लेते। पुराने वक्तों में वो एक होता था, वो बाजार में खड़काने वाला आ जाता था, 4 बच्चे उसको गौर से देखते थे, अंदर सारी फिल्म चलती थी। अब जदीद साइंस ने इस बात को मान लिया है कि साइंस सिर्फ वो दिखा सकती जिसको रिकॉर्ड करे, रिकॉर्ड करके फिर दिखाती। औलिया रिकॉर्ड के बगैर दिखाते हैं, वो रिकॉर्डेड होता है और जो औलिया होता है वो उस वक्त हतमी कती होता है। क्यों? वो टेक्नोलॉजी की तहकीक है, ये रूह की टेक्नोलॉजी की तहकीक। इसलिए एक रूह की टेक्नोलॉजी उस टेक्नोलॉजी से ज्यादा ताकतवर होती। बड़े बड़े औलिया, आप औलिया की लिस्ट पढ़े, उनके सफरनामे पढ़े, आप दंग रह जाएंगे। बड़े बड़े औलिया ने सफर किया। आपके साथ 2 साथी थे और आपको शायद याद हो, दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की कब्र अनवर के साथ पीछे, यानी जिस एंगल को मैं बता रहा हूं, बैक साइड 2 कब्रें हैं। उस जमाने में एक राजा होता था जो किसी के हाथ दूध नहीं जाने देता था। अगर कोई दूध ले जाता तो उनकी भैंसों के थनों में ब्लड आ जाता, वो डर जाते कि शायद हम पे कहर नाजिल हो गया, हम तो इस जोगी के मानने वाले, हम तो किसी और की तरफ नहीं जाते। फिर वो पलट के वापस आता। उन दिनों में दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जब लाहौर तशरीफ लाए तो आपको दूध की तलब हुई, कोई दूध ना दे। उन्होंने कहा जी हमारे जानवर पे, हमारे भैंसों के दूध की जगह ब्लड आ जाएगा तो हम तो आपके लिए मुमकिन नहीं दूध पहुंचाएं। फरमा अल्लाह तुम्हारी मुश्किल कुशाई करेगा, दूध ही आएगा, ब्लड नहीं आएगा। वो ना माने। बिलाखिर वो जो राजा था उसने कहा मैं आपका मुकाबला करता हूं। उसने फिजा में परवाज की। आपने कोई दावा नहीं, आपने अपने नालैन लकड़ी के उठाए और फरमाया इसकी मुरम्मत करके नीचे लाओ। वो लकड़ी की खड़ाओं ने मुरम्मत की, वो राजा पांव पे गिरा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। आपका वो पहला खलीफा है, उसी ने आपका जनाजा पढ़ाया, उसी ने आपको दफन किया। और ये जो सफाई करने वाले आपको नजर आते हो ना इर्द गिर्द, ये सारे, इनमें, सारे नहीं, इनमें शेख हिंदी की औलाद है। ये सारे मुजावर मुतवल्ली दाता गंज वक्त के खलीफा में से हो। दाता साहब को मज़ार का तबरुकात भी हुआ करते थे। अब क्या कहें किसने ज़ाया किए,
وہ دریا راوی کے سپرد کر دی۔ ایک لکڑی بچی تھی اور وہ بھی اس درخت کی تھی جس کے ساتھ داتا صاحب ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے۔ آخری عمر میں آپ نے کتابیں لکھی کہیں، لیکن آپ کو بڑی تکلیف اٹھانا پڑی۔ لکھی آپ نے، مگر کوئی لے گیا اپنے نام پہ چھپا کے اس نے مشہور کر دیا کہ یہ میں نے لکھی۔ پھر دوبارہ آپ نے کشف المحجوب لکھی، اور کشف المحجوب میں اللہ سے رابطہ، اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق، اللہ کی قربت، اللہ کے حلاوت، اللہ کی تجلیات، اللہ کے انوار لیے کیسے جاتے ہیں اور ملا کیسے کرتے ہیں، یہ سارا کچھ آپ نے کشف المحجوب میں بیان کیا۔ آپ نے تصوف کا سارا سلیبس اس کتاب میں سمو دیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ داتا صاحب کے سرانے کی طرف ایک چشمہ ہے، دیکھا نا چشمہ آپ نے؟ یہ داتا صاحب کی زندگی کا لگا ہوا۔ وہاں ایک درخت ہوتا تھا، یہ بھی آپ کا لگا ہوا تھا۔ اب درخت کاٹنا تھا، لوگ بڑے سمجھدار ہوتے تھے، اولیاء کی بارگاہ کی جو چیزیں لگی ہوتی تھی نا اس کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ ان سب نے کہا کہ یہ درخت کاٹنا ہے، مگر کسی صاحب حال سے پوچھ لو کہ اسے کاٹنے کی اجازت داتا صاحب دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ اس زمانے میں حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ زندہ تھے۔ ان سے عرض کیا گیا، حضور یہ درخت ہے، کاٹنا ہے، آپ داتا صاحب سے پوچھ لیں کہ یہ ہم کاٹ دیں تو ہمیں بعد میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ آپ نے نہ صرف اجازت فرمائی، یہ لفظ سننے والے، نہ صرف اجازت فرمائی، فرمایا میرا فیض میرے قبر کے ساتھ چشمے سے پہلے درخت کے جاری ہوتا تھا، اب چشمے سے جاری ہوگا۔ وہ چشمہ فیض گنج بخش علی حجویری ہے۔ بھئی آپ دوائی ڈاکٹر سے لینے جاتے ہیں تو کبھی وہ ٹیبلٹ دے دیتا ہے، کبھی وہ سیرپ دے دیتا، یہ داتا صاحب کی محبتوں کا سیرپ ہے۔ عموماً علاج کے لیے دوائی تھوڑی لی جاتی، زیادہ نہیں لی جاتی۔ جو پہلے بنا تھا نا مزار، یہ پوری آپ کی چھت، اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا کوئی خاص معتقد تھا، وہ مراقبہ کرتا تھا، مشورے آپ سے لیتا تھا، تب جا کے اس نے داتا گنج بخش علی حجویری کی چھت بنوائی۔ دیکھیں کیسے کیسے صاحب حال لوگ موجود تھے۔ اسی طرح آپ داتا صاحب لاہور داخل ہوں، اس طرف ایک ولی کامل کی چلہ گاہ بھی ہے۔ ایک تو خواجہ اجمیر ہے نا، ان کی تو داتا صاحب کے اندر ہے نا۔ یہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کی چلہ گاہ، آپ جائیں، جیسے ادھر داتا صاحب ادھر وہ چلہ گاہ، آپ اندر جائیں دیکھیں۔ حضرت غلام فرید نور اللہ مرکزہ جب آتے، وہاں کھڑے ہو کر فرماتے، اے داتا گنج بخش، میں اس قابل تو نہیں سلام کروں، مگر دور سے سلام کر کے اپنی رحمتوں کا فیض لے کے جا رہا ہوں۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی مینار پاکستان سلام کر کے واپس چلے جاتے۔ ان کو مریدوں نے منع کیا، حضرت اتنا لمبا سفر کر کے آتے ہیں، اندر کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا اگلی بار آنا پھر بتانا۔ اس نے موقع جانا، اگلی بار آئے، اس نے یاد دلا دیا، اس نے کہا حضور اب بتائیں آپ آگے کیوں نہیں جاتے؟ اب آپ فاصلہ دیکھیں، آزادی چوک داتا صاحب، آزادی چوک جہاں مینار پاکستان بنا، وہیں سے آپ نے سلام کیا۔ جب جانے لگے تو اس نے یاد دلا دیا، حضور اندر کیوں نہیں جاتے؟ آپ نے اس کو آگے کھڑا کیا، جہاں اپنا پیچھے ہاتھ رکھا۔ جب ہاتھ رکھا تو لوگوں کا جم غفیر تھا، جو اولیاء صلحاء عرفاء داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے آئے۔ فرمایا جگہ ملے تو قدم رکھو، تو کہتے آگے جاؤ، میں کہتا ہوں جگہ یہاں ملتی۔ تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں جانے والے لوگ مادی خواہشیں لینے جاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں جی آپ داتا صاحب میں آپ کو برفی بھی ملے گی، بریانی بھی ملے گی، چاول بھی ملے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔
واللہ تاللہ باللہ، یہ آزمائی ہوئی بات ہے، یہ آزمائی ہوئی بات ہے۔ میں آپ کو تازہ واقعہ سنا دیتا ہوں، اور یہ واقعہ پر مفتی ڈاکٹر رمضان چھیالوی صاحب جو خطیب ہیں انہوں نے سنائی، اور یہ ابھی چند دن ہوئے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے یہ واقعہ سنا۔ ایک بندہ تھا، وہ داتا صاحب کو نہیں مانتا تھا، اہلیہ ٹانگوں سے معذور ہو گئی، وہ باہر سے آیا، یہ واقعہ اس نے سنایا، کہتے ہمارے دوست مانتے نہیں تھے، وہ کہیں داتا صاحب کے قریب سے گزرے، اب وہ علاج کروا رہے تھے، انہوں نے کہا جی یہ صحیح نہیں ہوگا، ویل چیئر لے لی انہوں نے، داتا صاحب کے قریب سے گزرے، دیکھا داتا صاحب کا مزار ہے، اس خاتون نے کہا چلو مجھے اندر سلام کرا کے لے آؤ، شوہر نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو لے جاتا ہوں، اندر چلے گئے، وہ ابھی داخل ہی ہوئے تھے، ایک بابا جی کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا یہ آئے، انہوں نے فرمایا بیٹا آپ ٹھیک ہو جائیں گی، وہ بابا جی بھی ساتھ ساتھ چل پڑے قبر تک، جب قبر تک پہنچے اس اہلیہ نے سوچا کہ مجھے آپ یہاں کھڑا کر دیں، میں نماز پڑھ لوں، نفل پڑھ لوں، شوہر نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ یہاں بیٹھیں، میں آگے سے سلام کر کے دعا کر کے واپس آ جاتا ہوں۔ اب ٹانگوں سے وہ خاتون معذور، وہ شخص بیان کرتا ہے، ڈاکٹر صاحب بیان کرتے ہیں، مفتی رمضان چھیالوی صاحب بیان کرتے، کہتے ہیں وہ شخص واپس آیا، اس کی اہلیہ ٹانگوں پر کھڑی تھی۔ یہ میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں، جائیے داتا صاحب کے مجاوروں سے سنیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا میں بیٹھی تھی پڑھ رہی تھی، مجھے اونگ آئی تو ایک بزرگ ملے، مجھے فرمانے لگے بیٹا کھڑی ہو جا، میں کھڑی ہو گئی۔ اسی طرح داتا صاحب کے مزار کے نیچے ایک انگریز کا مزار ہے، اس کا نام بھی لکھا ہوا، آپ اندر داخل ہوں دائیں کی طرف کی جو قبر ہے وہ انگریز کی، وہ لندن سے مسلمان ہوا تھا، اور یہ جو تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں ان کے ہتھے چڑھ گیا۔ اس نے ایک سوال کیا، اس نے کہا مجھے ایک سوال کا جواب دو، ملکہ بلقیس کا تخت کیسے آیا؟ وہ کتنے ہزار میل دور پڑا ہے، مجھے بس یہ بتا دو، مسلمان تو مجھے آپ نے کر لیا، اب وہ کیا جواب دو؟ وہ لندن کا رہنے والا تھا، وہ جدھر جائیں وہ بار بار یہی سوال کرے، جدھر جائیں بار بار وہ یہی سوال کرے، میرے سوال کا جواب دو، یہ قرض ہے۔ اتفاق سے وہ کہیں داتا صاحب کے قریب سے گزرا، اس نے پوچھا یہ کیا؟ ان ساتھیوں نے کہا یہاں شرک ہوتا، اس نے کہا میں بہت بڑا مشرک رہا ہوں، مجھے اندر لے جاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں ہوتا کیا۔ وہ اندر لے گئے، یہاں بھی شرک ہوتا ہے، یہاں بھی شرک ہوتا ہے۔ وہ چلتے چلتے اندر ایک بابا جی کھڑے، اس نے اس انگریز سے سلام لیا، بٹھایا، انگریز سے حال چال پوچھا، اس نے مسلم تھے، پوچھا آپ گرم پیئیں گے یا ٹھنڈا؟ وہ ٹھنڈے علاقے کا رہنے والا تھا، اس نے کہا جی میں نے گرم پینا۔ اس بزرگ نے یوں فضا میں ہاتھ بلند کیا اور چائے کی پیالی پرچ میں ڈال کے سامنے پیش کر دی۔ وہ انگریز غش کھا کے بے ہوش ہو پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے ہوش آیا، اس نے کہا بابا جی کدھر ہیں؟ اس نے کہا بابا جی کو چھوڑ، تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ بات میں بتاتا ہوں، مجھے بتاؤ یہاں بابا جی بیٹھے تھے وہ کدھر ہیں؟ اس نے کہا بابا جی کوئی نہیں۔ اس نے کہا سنو، میں نے تمہیں ایک سوال کیا تھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کیسے آیا، اور میں بار بار کہتا تھا مجھے جواب دو، مجھے جواب دو، مجھے جواب دو، تم جواب نہیں دے سکے۔ جہاں بابا جی ایک بیٹھے تھے انہوں نے مجھے چائے پیش کی ہے، اور جس برتن میں پیش کی ہے وہ پرچ ہے، پیالی ہے، اور تمہیں معلوم نہیں کہ وہ پیالی کہاں سے آئی، وہ لندن میں میرے گھر میں پڑی ہے، وہاں سے یہاں آئی، تم سے مسئلہ نہیں حل ہوا، یہی مسئلہ مجھے میرے داتا نے حل کر دیا۔ ساری عمر باقی اس نے داتا صاحب کی بارگاہ میں جھاڑو دے کے گزاری، اس نے مزار بھی وہاں بنوایا۔ فیض ملتا ہے اگر کوئی فیض لینے جائے، حسد والوں کو حسد ملتا ہے اور فیض والوں کو اس لیے گنج بخشے فیض عالم
مظہر نور خدا نا کے ساں را پیر کامل. میں بات یہ سنا کے ختم کر رہا ہوں. خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جس بندے کا پیر کامل نہ ہو یا جس کو پیر نہ ملے وہ صرف اس کو پڑھے اسے پیر کامل مل جائے گا. اللہ پاک ہمیں داتا گنج بخت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا